ریحان ساتھ برچھی کے دل بھی نکل ننگے سر برچھی نہ کھینچنا۔ سوزخانی کے بعد آئیے میں خطابت کے لیے دعوت دے رہا ہوں پروفیسر نظر سبطین رضوی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس کو خطاب کریں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا بالقاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قرآن حکیم کے سورہ والعصر جس کی تلاوت کرنے کا میں نے آپ کے سامنے شرف حاصل کیا، پروردگار عالم اس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ عصر کی قسم، تمام انسان گھاٹے میں ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، اور جو حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ ایک عجیب طریقے کی فلسفی بقائے انسانیت کے لیے قرآن حکیم نے پیش کیا، کیونکہ ایک سوشل مائنڈ ہوتا ہے جو لوگوں کا جنرلی ہوتا ہے، اور وہ بنتا چلا جاتا ہے، اس کے مطابق سوچ ڈیولپ ہوتی چلی جاتی ہے۔ انسان کامیابی اس چیز کو سمجھتا ہے کہ زندگی میں ایک اچھا سا گھر بنا لیا جائے، انسان کامیابی اس چیز کو سمجھتا ہے کہ ایک اچھی سی گاڑی لے لی جائے، اچھے لباس زیب تن کیے جائیں، نوکر چاکر ہوں، ہم کسی سیاسی بڑے عہدے کے اوپر پہنچ جائیں، ہم بڑے بزنس مین، کیپٹلسٹ اور انڈسٹریس بن جائیں، یا کوئی بڑا مقام حاصل کر لیں، دنیا میں ہماری بڑی شہرت ہو۔ اس کو ہی انسان کامیابی تصور کرتا ہے۔ دراصل قرآن حکیم نے اس کے اوپر بالکل اس سوچ کے اوپر پہرا لگا دیا، جس میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کامیابی یہ نہیں ہے جو تم یہ تصور کرتے ہو، بلکہ کامیابی وہ ہے جس میں اصل میں بقائے انسانیت ہو، اور بقائے انسانیت کے لیے پروردگار عالم کے اوپر یقین رکھنا اور روز آخرت کا یقین رکھنا، جو تمام مذاہب میں اور تمام ریلیجنس میں الگ الگ طریقے سے بیان کیا گیا ہے، یہ ضروری ہے۔ اور وہاں پہ یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ دیکھو سب لوگ گھاٹے میں ہیں ان افراد کے علاوہ کہ جو صاحبان ایمان ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ صاحبان ایمان ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایمان کی منزل میں اور اس یقین کی منزل میں جہاں دل محبت پروردگار عالم میں ڈوب جائے، معرفت پروردگار عالم میں ڈوب جائے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان کو یقین پیدا ہو۔ اس یقین کی کیا کیفیتیں ہیں، کس طریقے سے یہ یقین پیدا ہوگا؟ یقین علم کی منزلوں کو طے کرنے کے بعد بھی پیدا ہوتا ہے، یقین
کائنات میں غور و فکر کرنے کے بعد بھی پیدا ہوتا ہے۔ کائنات بھی پروردگار عالم کی ایک کتاب ہے، اور خود کتاب حکمت یعنی قرآن حکیم میں پروردگار عالم نے تمام ایسی چیزیں بیان کی ہیں کہ اگر انسان اس کتاب کو غور سے پڑھے، اور آج یہ کتاب تمام لوگوں کے لیے جو ہدایت کی کتاب ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف متقین کے لیے نہیں ہے، یہ صرف صالحین کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مومنین کے لیے نہیں ہے، یہ صرف محسنین کے لیے نہیں ہے، باقی تمام انسانوں کے لیے ہے۔ ہر انسان اس سے ہدایت پا کر کے ترقی حاصل کر سکتا ہے اور اپنی دنیا کو اور آخرت کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ دراصل آخرت کی کامیابی دنیا کی کامیابی سے جڑی ہوئی ہے، اور دنیا کیسے کامیاب ہوگی؟ اس وقت تک دنیا کسی کے کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس کے دل میں جذبہ محبت نہ ہو، جذبہ انسانیت نہ ہو، اور ایسا جذبہ نہ ٹھاٹھے مار رہا ہو کہ اس کو درد محسوس ہو اگر کہیں انسانیت کے اوپر ظلم ہو، اگر کہیں انسان پریشان ہو۔ تو پروردگار عالم نے اپنی محبت کو جوڑ دیا انسانوں کی محبت سے، اور اس کے لیے پیغام تمام دیے، اور یقین کرنے کے لیے تمام کتابیں نازل کیں۔ لیکن قرآن حکیم میں اگر ہم غور کریں تو جیسے سورہ رحمان میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ الشمس والقمر بحسبان، دیکھو چاند اور سورج دونوں، شمس سورج، قمر چاند اور سورج دونوں ایک حساب کے پابند ہیں۔ یہ کس حساب کی گردش ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے جب یہ آیہ کریمہ قرآن حکیم میں نظر آئی ہوگی تو لوگوں کو سمجھنے میں بہت دقت آئی کہ آخر یہ کس حساب کی بات ہو رہی ہے، یہ کس گردش کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ دنیا علم و ادب کی فکر ابھی تک اس رسائی تک نہیں پہنچی کہ وہ یہ سوچ سکے۔ یہاں تک تو کچھ باتیں ہوئی ہیں کہ زمین گردش کرتی ہے، لیکن طے یہ بھی نہ ہو سکا تھا اس وقت تک اور اس کے بہت بعد تک کہ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے، کہ سورج زمین کے گرد گردش کرتا ہے۔ تو یہ مسئلہ عجیب کنفیوژن کا بنا ہوا تھا، لیکن کیا کہنا، ہماری جانیں قربان ہو ایسی کتاب حق کے اوپر جس میں یہ ارشادات تھے کہ جو 1000 سال میں سائنس جن ترقیوں کو اور جن منزلوں کو چھوتی ہے، جہاں تک پہنچتی ہے، وہاں تک چند سیکنڈ میں اور چند منٹوں میں وہ چیزیں قرآن حکیم کے ذریعے ہم تک پہنچ سکتی ہیں اور انسانیت پہنچ جاتی ہے، جس میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو چاند اور سورج دونوں ایک حساب سے چل رہے ہیں۔ کہیں پہ یہ ارشاد ہو رہا ہے سورہ یاسین میں کہ سورج اپنے ایک ٹھکانے کی طرف جا رہا ہے، کہیں پہ یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے، ہر چیز اپنی آربٹ میں تیر رہی ہے۔ یہ اتنا بڑا علمی چیلنج ہے قرآن حکیم کا کہ آج انسان کی فکر اس بات سے بہت زیادہ متاثر ہوتی چلی جا رہی ہے کہ جس وقت دوربینوں کا وجود نہیں تھا، دوربینوں کا کانسیپٹ تک نہیں تھا، کیونکہ دوربین کے بارے میں جو کانسیپٹ آیا وہ گیلیلیو نے دیا 1609 میں، بظاہر جو دنیا کے سامنے آیا، لیکن ابن الہیثم نے اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ جس کو الحوزن کے نام سے مشہور ہے، اس نے بہت پہلے کر دیا تھا، 1000 سال پہلے۔ لیکن اس سے پہلے تھیوری آف آپٹکس کو پیش کرنے والی آل محمد کی شخصیت میں امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ تو اس کا مطلب یہ چیزیں بعد میں وجود میں آئی ہیں، لیکن تذکرہ قرآن حکیم میں پہلے ہو رہا ہے۔ ایک شخص اگر آپ اس کو اس طریقے سے لیں کہ محمد عربی کی شخصیت وہاں کے اوپر موجود ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو سورج بھی چل رہا ہے، تو کون یقین کرے گا؟ لیکن جب آج کے علم فلکیات کے ماہرین نے دیکھا اور اس کے بعد اس کو سمجھا گیا تو پتہ یہ لگا کہ سورج تو ایک تارا ہے، سورج جیسے کروڑوں تارے ہماری کہکشاں کے اندر موجود ہیں، اور یہ سارے تارے جو ہماری کہکشاں کے اندر موجود ہیں اپنی کہکشاں کے مرکز کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں۔ سورج بھی پورے اپنے سولر سسٹم کو لیے ہوئے، یعنی تمام پلینٹس کو لیے ہوئے، اور ہیڈ آف دا فیملی کی طرح اس کہکشاں کے مرکز کے چاروں طرف چکر لگا رہا ہے، اور یہ 250 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے گھوم رہا ہے، اور اپنے کہکشاں کے مرکز کا ایک چکر تقریباً 250 ملین ایئرز یعنی 25 کروڑ سال میں پورا کرتا ہے، اور اس کو ہم کاسمک ایئر کہتے ہیں۔ یہ بات آج لوگوں کے سامنے آئی ہے، یہ بات آج لوگ جانے ہیں کہ سورج کی بھی گردش ہے، اپنی کہکشاں کے مرکز کے چاروں طرف سورج بھی گھوم رہا ہے۔
قرآن حکیم اعلان کر رہا ہے کہ کلو فی فلک یسبحون، ہر چیز کل ٹوٹلٹی کے لیے، فلک آربٹ کے لیے، فلک مدار کے لیے، فلک ایک پرٹیکولر ٹریک کے لیے یسبحون۔ اور جب میں نے اس کی تفسیروں کو دیکھا، اس کی تفسیر کو دیکھا تو اس میں یہ آیا کہ جس طریقے سے صافے کو لپیٹا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے گھومنے کا پاتھ بدلتا رہتا ہے، اس طریقے سے چیزیں گھوم رہی ہیں اپنے آربٹ کے اندر۔ کتنا واضح اشارہ ہے اور کیسا اشارہ ہے یہ قرآن حکیم کا۔ اگر آپ دیکھیے تو چاند اسی انداز سے زمین کے گرد گھوم رہا ہے، زمین اسی انداز سے سورج کے گرد گھوم رہی ہے، سورج اسی انداز سے اپنے کہکشاں کے مرکز کے چاروں طرف گھوم رہا ہے۔ تو پتہ یہ لگا کہ یہ عجیب قانون قدرت ہے۔ پروردگار عالم نے کتنا زیادہ اس پہ زور دیا کہ دیکھو جتنی تمہاری بصیرت ہوتی جائے گی، جتنی تمہاری بصارت ہوتی جائے گی، جتنی تمہاری سمجھ بڑھتی چلی جائے گی، تم اس گہرائی تک پہنچتے جاؤ۔ آج تم سمجھتے ہو کہ یہ کائنات ہے، نہیں، اس کائنات کے پیچھے بھی کائنات ہے۔ یہ کہکشاں ایک ڈراپ ان اوشن کی طرح ہے، ان اربوں خربوں کہکشاؤں کے اندر جن کی وسعتوں کو انسان سمجھ نہیں پایا ہے کہ اس کے پیچھے کیسے کلسٹرز ہیں، کیسی پرتیں ہیں، اور یونیورس کا کانسیپٹ دنیا لے کر کے چل رہی ہے کائنات میں۔ اس سے بڑھ کر کے ملٹی ورس کا کانسیپٹ ہے، اور ملٹی ورس کے کانسیپٹ کے بعد بھی ابھی بہت نتیجوں پہ نہیں پہنچی ہے، اور یہی سوچ رہی ہے کہ بس اب ہم یہ جان پائے کہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ ہاں، تو یہی تو کہا تھا آئنسٹائن نے، جو اس صدی کا سب سے قابل شخصیت مانا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ اب ہم یہ جان سکے کہ ہم کچھ نہیں جانتے ہیں، یعنی یہ جاننے کے لیے کہ ہم کتنے جاہل ہیں، انسان کو کتنے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ چہ جائے کہ انسان انیشلز کو کسی چیز کے جان لیتا ہے تو اپنے کو عالم سمجھنے لگتا ہے، لیکن ہماری جانیں قربان ہوئیں اس مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، جس کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس نے ارشاد فرمایا نا کہ دیکھو جو کچھ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو۔ لیکن قوم اتنی ناسمجھ تھی، لوگ اتنے ناسمجھ تھے کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں پائے کہ کیا پوچھنا ہے اور کیا سمجھنا ہے۔ یہ وہ شخصیتیں تھیں کہ اگر ان کے اشاروں کو انسانیت سمجھتی، ان کی باتوں کو لوگ سنتے، تو آج دنیا میں امن و امان ہوتا، جنت کا وہ تصور دنیا میں ہی ہوتا جو ایک انسان صرف سوچ سکتا ہے۔ عزیزان محترم، کتنی بڑی باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ آج آپ یہ دیکھیے کہ اس صدی میں ایٹامک تھیوری کی بات ہوئی ہے اور ایٹم اور ذرے کی بات ہوئی ہے۔ یعنی اگر آپ ایک لیول رکھیے جہاں سے ذرے کو مانیے اور اس کے نیچے جانے کو جو ہے ایک لیول رکھیے اور اس کے اوپر کا ایک لیول رکھیے، یعنی کہکشاں اور کائناتوں تک ذرے کو اگر آپ ایک لمٹ مانیے، تو یہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ 10⁻⁻12 میٹر اور اس سے زیادہ چھوٹے 10⁻⁻40 تک جو ہے وہ آپ کو ذرات کی دنیا میٹر میں ملتی چلی جا رہی ہے۔ ابھی تو یہی سمجھا گیا تھا کہ ذرے کو توڑا نہیں جا سکتا، لیکن جب زیادہ غور سے دیکھا گیا اور سائنس اور تجربے آگے بڑھے تو دیکھا کہ نہیں، ذرے کے اندر جو پارٹیکلز ہیں یعنی الیکٹرانز، وہ اپنے ایک مرکز کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں، اور صرف مرکز کے چاروں طرف نہیں گھوم رہے ہیں بلکہ اپنے ایکسس پہ بھی اسپن کر رہا ہے۔ پتہ یہ لگا کہ اگر تمہارے پاس دوربینیں نہ ہوں، اگر تمہارے پاس دیکھنے کی صلاحیت نہ ہو، اگر تمہارے پاس مائکروسکوپ نہ ہو، اگر تم مائکرو ورلڈ کو نہ آبزرو کر سکو، تو دیکھو یہ کہ چونکہ ہم توحید کے علمبردار ہیں، اس لیے ہمیں ہمارے قانون میں تمہیں یکسانیت نظر آئے گی۔ جو قانون ہمارا کہکشاؤں کے لیے ہے، جو قانون ہمارا تاروں کے لیے ہے، وہی قانون ہمارا ذرے کی دنیا کے اندر بھی موجود ہے کہ وہ بھی اپنے ایکسس پہ گردش کر رہے ہیں پارٹیکلز، اور اس کے علاوہ ایک مرکز کے گرد گھومتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کتنی عجیب آیے کریمہ تھی یہ آواز جو محمد مصطفیٰ نے عرب کے ریگستان سے بلند کی تھی، اور اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ کونو مع الصادقین کی منزل میں یہ وہ افراد ہیں کہ ایک آدمی اور ایک شخصیت اپنے ملک کے لیے سچا ہو سکتا ہے، اپنی قوم کے لیے سچا ہو سکتا ہے، اس زمانے کے لیے سچا ہو سکتا ہے، اور بہت اچھا آدمی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ جو کانسیپٹ پیش کر دے دوسری صدی میں بھی وہ کانسیپٹ رہے، تیسری صدی میں بھی وہ کانسیپٹ رہے۔ لیکن دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ کم سے کم 1400 سال بیت گئے، اور اس وقت قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی جو آواز بلند ہوئی تھی،
وہ آج بھی اسی روانی کے ساتھ باقی ہے، کیونکہ انسان جتنا غور و فکر کرتا چلا جا رہا ہے اس منزل میں عقل اس کی رہنمائی کرتی چلی جا رہی ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعقلون، ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے آیات کو صاحبان عقل کے لیے۔ تو عقل ضروری ہے، علم ضروری ہے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ بغیر علم کے کچھ نہیں ملتا۔ ہاں، یہ ایک الگ موضوع اور بحث ہے کہ جب شیطانی دماغ میں علم پہنچتا ہے، اول تو علم نہیں پہنچتا، وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، لیکن جو لوگ کچھ کانسیپٹ دیتے ہیں اس کا جب وہ غلط استعمال کرتا ہے تو اسی علم کے ذریعے دنیا میں تباہی پھیلائی جاتی ہے۔ پہلی جنگ عظیم اس کی گواہ، دوسری جنگ عظیم اس کی گواہ، ہیروشیما اور ناگاساکی اس کے گواہ۔ میں کیمسٹری کا طالب علم ہوں، کتنا غلط استعمال کیا گیا دنیا میں علم کیمیا اور علم کیمسٹری کا کہ آپ یہ دیکھیں لاکھوں لوگوں کی موت کا سبب بن گیا۔ کیا یہ علم اسی لیے دنیا میں آیا تھا؟ کیا اس علم کے فادر آف کیمسٹری، بابا کیمسٹری جو کہے جاتے ہیں، جن کو گیبر دی گریٹ کہا جاتا ہے اور ان کا پورا نام ہے موسیٰ الجابر ابن حیان، یہ شاگرد خاص تھے امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور انہوں نے تمام علم کیمیا میں کتابیں لکھیں اور تمام رسالے لکھے۔ آج دنیا میں جو کیمسٹری پہنچی ہے، جس کو جارج سالٹن نے ہسٹری آف سائنسز میں، جو فادر آف ہسٹری آف سائنسز کہا جاتا ہے، اس نے یہ چیزیں بیان کی ہے کہ صاحب علم کیمسٹری کے اوپر جابر ابن حیان کا احسان ہے۔ آج تمام ایلیمنٹس، تمام پروسیس جابر ابن حیان کی دین ہیں۔ تو عزیزان محترم، کیا یہ علم اسی لیے آیا تھا؟ نہیں، یہ علم اس لیے نہیں آیا تھا کہ دنیا کو تباہی اس علم کے ذریعے پہنچائی جائے یا دوسرے دیگر علوم کے ذریعے، بلکہ دنیا کی بقا کے لیے علم ہے۔ تو جو لوگ، اسی لیے پہلے ضروری ہے کہ دل پاک ہو، فکر پاک ہو، اور اگر دل نہیں پاک ہے تو علم اس کے اندر اور نجاست پیدا کر کے لوگ شیطانی قوت و طاقت کے چنگل میں آ کر کے اپنے علم کے ذریعے، اپنی منفعت کے ذریعے دنیا کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیتے ہیں۔ پروردگار عالم نے اپنی کتاب میں بڑے اشارے واضح کیے اور اس میں یہ کہا کہ ہر چیز اپنی مدار اور آربٹ میں تیر رہی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ذرات کی مائکرو ورلڈ سے لے کر کے اور کائنات کی وسعتوں میں موجود ہر چیز اپنے آربٹ میں چکر لگا رہی ہے۔ ایک ہوتی ہے اپروچ آف مائنڈ تھیوری۔ دامن وقت میں گنجائش کم ہے، میں جلدی سے اپنی بات کہہ کے ختم کرنا چاہتا ہوں اور پہنچنا چاہتا ہوں قریب، کہ اگر یہ ٹریک بتایا جائے کہ ایک یہ ٹریک ہے اور اس کے اوپر آپ لاکھ کلومیٹر تک آگے بڑھ جائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچ سکیں کہ آگے بھائی 1,00,000 کلومیٹر آگے کیا ہے، اور یہ اپروچ آف مائنڈ تھیوری ہوئی۔ لیکن جس چیز کے بارے میں پتا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، وہاں کے اوپر دعوے اور دلیل کے ساتھ بات کرنا سوائے غیبی طاقت کے ذریعے دیے گئے علم کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اب ذرات کی دنیا کو 1400 سال پہلے ذرات کی دنیا کے سمندر کو کھنگالنا، اور کیا یہیں پہ ختم ہو گئی ہے یہ دنیا؟ نہیں، تو ابھی تو پھر اس کے نیچے سمندر موجود ہے، جس کو تم بوند سمجھ رہے ہو، اس بوند کے اندر سمندر موجود ہے۔ اس میں سے پھر ایک بوند کو لو، چھوٹی مائکرو ڈراپس کو لو، اور اس کو اگر بڑا کر سکو، اس کے اندر پھر سمندر موجود ہے ذرات کا۔ پھر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، آج کہا یہ جاتا ہے، یہ بحث ہوتی ہے کہ قرآن حکیم کا جواب لایا جائے۔ قرآن نے تو اس کو چیلنج کر دیا، بھائی پریشان نہ ہو، دیکھو جو علمی نقطے اور علمی حقائق قرآن حکیم میں موجود ہیں، تم کوشش کرو تو اس کا جواب لے آؤ گے، لا کر کے دیکھو اس کا جواب کیا لا سکتے ہو تم کوشش کرو گے، اس کا جواب تم نہیں لا سکتے، اس لیے کہ ہم وہ حقائق بیان کرتے ہیں۔ ہماری جانیں قربان ہوں کہ اگر ایک کانسیپٹ دے دیا گیا قرآن حکیم کے اندر کہ وی ہیو کریٹڈ آل تھنگس ان پیئرس، ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ تم اپنے نفس میں بھی غور کر لینا، تم درختوں کو بھی دیکھ لینا، تم پھولوں کو بھی دیکھ لینا، تم پھلوں کو بھی دیکھ دینا، ہر چیز جو ہے وہ پیئرس میں پیدا کی گئی۔ وی ہیو کریٹڈ آل تھنگس ان پیئرس، ہم نے ہر چیز کو جوڑے میں پیدا کیا۔ تو پروردگار عالم، کیا یہ تیرا قانون ذرات کی دنیا میں بھی آتا لگتا ہے؟ تو پتہ یہ لگا کہ جب انسان نے دیکھا تو پتہ یہ لگا کہ نہیں، ہر جوڑا جوڑا پارٹیکل موجود ہے جس کے چارج اپوزٹ ہے اور ماس برابر ہے، لیکن یہ ماس اتنا چھوٹا ہے، 10⁻⁻40 گرام میں ہے، بلکہ 10⁻⁻50 گرام تک جا رہا ہے۔ یہ قرآن کی صداقت اور سچائی تھی جو میں نے کچھ آپ کے سامنے پیش کیا، اور آج علمی دنیا حیرت میں پڑی ہوئی ہے۔ بس میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ کتنے علمی معجزات ہیں، ان
جس سے انسان غور و فکر کرے۔ افلا، کیا قرآن کی یہ آیتیں نہیں بیان کی جاتی؟ اور کیوں نہیں بیان کی جاتی؟ جہاں قرآن حکیم میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، افلا جھنجھوڑا جا رہا ہے، جیسے اسماء فم یعنی سن اور سمجھ، ویسے ہی جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ یتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ یعنی تفکر کی بھی بالائی منزل ہے، تفکر سے بھی اونچی بات ہے۔ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے قلب کے اوپر افقالها قفل لاک تالے پڑ گئے ہیں؟ یعنی غور و فکر سے انسان صحیح نتیجے کے اوپر پہنچے گا۔ تو میرے عزیزوں اور ماتم داران حسین، یہ ایسی کتاب، اس پہ غور کرو تو جب یہ آرگنائز سسٹم ہے تو بغیر بنانے والے کی کوئی عمارت تعمیر نہیں ہوتی۔ اتنے ہی سپر آرگنائز سسٹم ہے تو کوئی برین ہوگا، کوئی طاقت علم والی ہوگی جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، تو وہی تو بتائے گی جس نے مجھ کو پیدا کیا، وہی تو بتائے گی کہ کیوں پیدا کیا۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ دیکھو، جب تم ایمان لاؤ تو امیجیٹ ریفلیکشن یہ ہو کہ عمل صالح کی طرف بڑھ جاؤ، کیونکہ اگر کوئی کہہ دے کہ خدا نخواستہ یہاں پہ اسنیک ہے تو تمہارا امیجیٹ ریفلیکشن یہ ہوگا کہ اس کی بات پہ یقین کر کے فوراً اپنے کو بچانے کی کوشش کرو گے۔ تو علم کا فوراً امیجیٹ ریفلیکشن جو ہے وہ عمل ہونا چاہیے۔ اور کیسا عمل؟ عمل صالح، نیک عمل، وہ عمل جو انسانیت کی بقا کا ضامن ہو، وہ عمل کیونکہ تمہارا وقت لگ رہا ہے۔ یہاں شروع میں قسم کھائی جا رہی تھی کہ وقت کی قسم، وقت ہر چیز سے جدا نہیں کیا جا سکتا، کسی چیز سے وقت جدا نہیں کیا جا سکتا قول و فعل کے ذریعے۔ لیکن یہ اہم وقت تھا، وہ وقت عصر اور وہ وقت عاشور، جس کی شاید تفاسیر میں ترجمانی کی گئی ہے کہ امام نے ارشاد فرمایا اس وقت عصر کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو شہادت امام عالی مقام کا تھا۔ یہی پیغام امام ہے کہ دیکھو، تم اگر علمی دنیا میں جاؤ تو سمجھو کہ مقصد حیات کیا ہے، درد ملت کیا ہے۔ لفظ ہم درد اپنے میں اگر ڈیفائن کیا جاتا ہے تو یہی کہ جب آپ دوسرے کے درد کو محسوس کریں۔ لیکن بات یہی نہیں ختم ہو جاتی، باقی آگے کہا جا رہا ہے وَآمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ تو حق کی وصیت کون کرے گا؟ جس کو شناخت حق ہوگی، اور صبر کی بات کون کرے گا؟ جس کو صبر کی منزلت معلوم ہوگی۔ بس میں اپنی بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، کیا کوئی ایسا صبر کرنے والا ہے جیسا حسین ابن علی نے صبر کیا؟ جب کوئی لڑنے کے لیے جاتا ہے، جب کوئی قربانی دینے کے لیے جاتا ہے، کیا اس طرح اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے جاتا ہے؟ کیا بیویوں کو لے کر کے جاتا ہے؟ حسین نے جب مدینے سے سفر کیا تو بیویوں کو ساتھ لیا تاکہ مقصد حسین سے بعد میں آگاہ کریں، بچوں کو ساتھ لیا اور ایک چھوٹے بچے کو ساتھ لیا جس کو علی اصغر کہا جاتا ہے۔ دنیا میں جب دوسری جنگ عظیم کے بعد امن عالم کی ضرورت ہوئی تو لیگ آف نیشنز کے زمانے میں پوری دنیا میں جو پہلی پیس اپیل کی گئی وہ اس بچے کے نام کے ذریعے کی گئی۔ یہ قربانی علی اصغر کا اثر ہے کہ دنیا میں جو پہلی امن کی اپیل کی گئی وہ اس بچے کے نام سے کی گئی، کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے تو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بچے متاثر ہوتے ہیں۔ عزیزوں، بس یہ بچہ اپنی بہن کی گود کو نہیں چھوڑ رہا تھا۔ امام نے کان میں کہا، اے بیٹا، تمہیں کربلا میں قربانی دینی ہے۔ بچہ ہمک کے آیا، لیکن بہن باہوں کو پھیلائے رہی، میں آخری بار اپنے بھیا کو پیار تو کر لوں، ارے کس طرح اپنے سے جدا کروں، ارے تڑپتی رہی۔ اس کے بعد المختصر یہ قافلہ میدان کربلا پہنچا 2 محرم کو، اور وہ وقت بھی آ گیا جب امام یکا تنہا حل من ناصر ینصرنا کی آواز، اور امام کی اس آواز کو لبیک کہنے والی شخصیت، یہ معصوم علی اصغر رباب کا بیٹا، اس نے اپنے کو جھولے سے گرایا۔ امام نے جب رونے کی آواز سنی، ارے دوڑ کر خیمے میں پہنچے، اے اہل حرام، ابھی تو ہم زندہ ہیں، ارے یہ رونے کی آواز کیوں؟ کہا گیا ارے بچے نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ امام نے کہا لاؤ مجھے بچے کو دو۔ امام نے بچے کو اپنی آغوش میں لیا اور لے کر کے میدان کربلا کی طرف بڑھے۔ ظالم سمجھے کہ حسین قرآن لا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جب ابا کا دامن ہٹایا، ارے تو اس پھول سا کملایا ہوا چہرہ
تمام حجت کے لیے بچے کو گرم زمین پہ لٹال دیا. اے بیٹا تم حجت خدا کے فرزند ہو. اور اس کے بعد جناب علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان پپڑیوں بھرے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی. ایک انقلاب پیدا ہونے لگا. ارے باطل کی آواز آئی, ارے حسین کے شیر خوار کو ختم کر دو. امام نے بچے کو گود میں لیا. ایک سنسنایا ہوا تیر بچے کی طرف بڑھا. بچہ امام کے ہاتھوں پہ الٹ گیا. ارے اگل دیا خون, ذبح ہو گیا. اور اس کے بعد اس بچے کی لاش کو لیے امام آگے بڑھتے ہیں. اعمال عاشورہ میں ہم کہتے ہیں نا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون لذنب قضائہ و تسلیما لامرہ. امام کا 7 مرتبہ آگے بڑھے اور پھر پیچھے ہٹے کہ دیکھا کہ ایک غبار ہے. کہا رے یہ کون آیا؟ آ کے اس نے سلام کیا. کہا میں قاصد صغرا ہوں. امام کو بیٹی یاد آئی, بیٹھ گئے اور اس کے بعد خط صغرا کا پڑھنے لگے. اور اس کے بعد دیکھا کہ وہ دیکھ رہا ہے, کچھ تلاش کر رہا ہے. امام نے کہا اے بھائی ارے تو کیا تلاش کر رہا ہے؟ کہا یہ تو پیغام لکھا تھا, لیکن یہ کہا تھا کہ خیمے کے در کے اوپر ایک گھٹنیوں چلتا بچہ نظر آئے گا. ارے دوڑ کے اٹھا لینا, ارے پیار کرنا, کہنا صغرا نے اسے بہت یاد کیا. امام نے سر کو جھکایا. صغرا یاد آئے. کہا اے بھائی اسی صغیر کی تو یہ قبر بنایا ہے اور آنسوؤں سے اس کو تر کیا ہے. الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد وآل محمد وان تخرجنی من کل سوء اخرجت منہ محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبداللہ. السلام علیک یا ابن رسول اللہ. السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین. السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین. السلام علیک یا فار اللہ وابن فارج والمثل الموتور. السلام علیک وعلى الارواح التي حلت بفنائك. علیکم منی جميعا سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. یا ابا